وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. یوں ہی کذالک کا ترجمہ یوں ہی اسی طرح مشرکین میں سے بہت ساروں کے لیے ان کے شرکاء نے ان کے اولاد کے قتل کو مزین کیا ہے. ان کے اولاد کے مزین کیا ہے. کس نے؟ مشرکین کے لیے ان کے شرکاء نے. شرکاء سے مطلب کون ہے؟ جو خدا کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر جن باطل چیزوں کو معبود بنا لیا ہے، بتوں کو جو معبود بنایا اور کہتے ہیں اللہ کے ساتھ وہ شریک ہے عبادت میں، انہوں نے کیا کیا؟ جنات اور شیاطین انہوں نے کیا کیا؟ قتل اولاد کو مزین کر کے ان کے سامنے پیش کیا. کتنی بڑی سفاکیت ہے. اپنے اولاد کو قتل کرنا کتنی بڑی بات ہے. دیکھو دنیا کے جو حیوان مفترس ہے، درندے ہیں، جنگل کے درندے، وہ بھی اپنے اولاد سے محبت رکھتے ہیں. رکھتے نہیں رکھتے؟ شیر، چیتے، بھالو، سانپ، بچھو اپنے اولاد سے پیار کرتے نہیں کرتے؟ لیکن یہ ایسے درندے سے بھی گئے گزرے ہیں کہ شرک کی وجہ سے مشرکین کے باطل معبودان ان کے سامنے ان کے اولاد کے قتل کو بھی خوبصورت انداز سے پیش کرتے ہیں، ان کے دل میں ڈالتے ہیں کہ ہماری رضا حاصل کرنے کے لیے، ہماری خوشنودی کے لیے کیا کرو؟ اپنے بچوں کو قتل کرو. بعض تو فقر فقہ کے ڈر سے، غریبی کے ڈر سے کیا کرتے تھے؟ بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. عرب کا مشہور رواج تھا. جہاں لڑکی پیدا ہوئی جس کے گھر میں، وہ شرم کی وجہ سے لڑکیوں کو پیدا ہونا شرم محسوس کرتے تھے. اس معاشرہ میں زندہ پہاڑوں میں، جنگلوں میں جا کر گڑھا کھود کے وہی دفن کر کے زندہ آ جاتے تھے. ان کو ذرہ برابر دل کے اندر رحم اور کرم کا مادہ نہیں ہوتا تھا. سمجھے؟ اور بعض تو کیا ہے، اپنے لڑکوں کو بھی قتل کر دیتے تھے مشرکین کے بتوں کے کہنے کی وجہ سے. ہے نہیں؟ آج کل بھی ایک دن چند دن پہلے ہفتہ ہو رہا ہے شاید، نیوز میں سن رہا تھا ایک عورت نے اپنے بچہ کو قتل کر دیا. کیوں قتل کر دیا؟ جادو ٹونا کرانے کے لیے. بتائیے، سمجھ رہو؟ تو یہ کون پڑھاتا ہے یہ پٹی؟ شیطان ہی تو پڑھاتا ہے یہ پٹی. بتاؤ اپنے اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے، لیکن اتنے درندے بھی ہیں جو درندوں سے بھی آگے گزر گئے، درندوں سے بھی گئے گزرے ہیں جو اپنے بچوں کو قتل کر دیتے ہیں. ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. مفلسی کے ڈر سے، غریبی کے ڈر سے اپنے اولاد کو قتل مت کرو. نحن نرزقهم وإياكم. ہم ان کو بھی رزق دیں گے، تمہارے بچوں کو بھی، تم کو بھی دیں گے. میں رزق کا مالک ہوں، کیوں ڈرتے ہو؟ آج تو سرکار کا بھی ہی نعرہ ہے، ہم دو ہمارے دو، ہم دو ہمارے دو. برتھ کنٹرول فیملی پلاننگ پر انہوں نے وہ لگا دیا، کنٹرول لگا دیا. یہاں تک کہ پارلیمنٹ میں آئین بنا دیا جس کے 2 سے 3 بچے ہوں گے ان کے لیے سرکاری فیسلٹی نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، ریشن کارڈ نہیں بنے گا، نوکری نہیں ملے گی، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا. بتائیے، ارے سمجھ لو خدا کے نظام میں دخل اندازی کر رہے ہیں جی. سارے مخلوق کے رزق کی مدر کون ہے؟
اللہ وہ کہہ رہے انسان بڑھ جائیں گے تو کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے پئیں گے، کہاں سے پہنیں گے. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ. یوں ہی مشرکین کے لیے، بہت سارے مشرکین کے لیے ان کے اولاد کے قتل کو ان کے شرکاء نے مزین کیا ہے. لِيُرْدُوهُمْ أَرْدَ يُرْدَا کہ انہیں ہلاک کرنا، تاکہ ان کو ہلاک کر دے. وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور تاکہ ان کے اوپر ان کے دین کو مشتبہ کر دے، خلط ملط کر دے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ چاہتے، شاہ سے مراد اراد اللہ، اگر اللہ تعالی ارادہ کرتے تو ما فعلوه، وہ اس کو کر نہیں سکتے، اس کو نہیں کر سکتے. اللہ اگر ارادہ کرتے تو ان کو روک سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، اس کے لیے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، دو راستہ دکھایا، غلط راستہ، صحیح راستہ، جنت میں جانے کا راستہ، دوزخ میں جانے کا راستہ، اور اس کو اختیار دے دیا، اس کو مجبور نہیں بنایا تمہیں اسی راہ پر چلنا ہی پڑے گا، بلکہ اختیار دے دے بھائی یہ جنت میں جانے والا راستہ ہے، جاؤ گے تو تم چلو گے تو جنت میں جا سکتے، دوزخ میں جانے والا راستہ ہے، جاؤ گے تو دوزخ میں چلو جاؤ گے، تمہارے اختیار ہے، آپ اس راستے کو پکڑو گے، اس راستے کو پکڑو، سمجھے. لیکن اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو زبردستی جنت والے راستے پر ڈلوا سکتے، نہیں سکتے ہیں. تو اسی کو کہہ رہے اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر ارادہ کرتا تو اللہ تو فعال لما یشاء، جو چاہتے وہی کرتے. لیکن انسانوں کو دنیا میں بھیج کر اللہ امتحان لینا چاہتے ہیں. اگر اللہ زبردستی ان کو سیدھے راستے پر کھڑے کر دیتے تو امتحان ہی نہیں رہتا، امتحان ہوتا، امتحان کا منشا ہی نہیں رکھتا. جیسے امتحان حل میں جب تم بیٹھتے ہو، ممتحن پرچہ دیتے، اب تمہاری مرضی ہے تم لکھو مت لکھو. اگر ممتحن تمہارے ہاتھ پکڑ کے لکھائیں گے تو امتحان ہوا، امتحان نہیں ہوا. ایسا ہی سمجھ لیجئے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، ما فعلوه، اس کو نہ کرتے. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اے نبی ان کو چھوڑ دو. وَمَا يَفْتَرُونَ، افطرا منا گھڑ لینا، اور ان کے افطرا کو چھوڑ دو جو وہ گھڑتے ہیں اللہ کے بارے میں، اللہ کے شان میں جو گستاخیاں کرتے، جو افطرا بازی کرتے، ان کو بھی چھوڑ دو، سمجھے، اس کے پیچھے مت پڑو. وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، پچھلے آیات میں یہ آیا کہ وہ کیا کرتے تھے، کھیتی میں سے، جانوروں میں سے کچھ حصے اللہ کے لیے مقرر کرتے، کچھ مشرکین کے بتوں کے لیے مقرر کرتے. جی بتوں کے لیے کچھ کہتے کہ یہ ہمارے بتوں کے لیے، اور کچھ حصے اللہ کے لیے کرتے. پھر اللہ کے حصوں میں سے بتوں کے حصے میں اگر آ جائے تو اس کو نہیں دیتا، اللہ کے حصے میں کہتے اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اور بتوں کے حصوں میں سے اللہ کے حصے میں کوئی چلا جاتا تو کہتے تھے کہ کیا ہے، بت تو محتاج ہے، ان کو وہاں سے لا کے دے دو، اللہ میں کی ضرورت نہیں ہے. سمجھے. یہاں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے ان باطل جو غلط رسومات اور جو غلط جو عقیدے اور غلط قسم کے کرتوت، ان کے اور بھی کچھ ان مشرکین کے جو یہاں رائج تھا ان کو بیان فرماتے. ہادہ انعام، کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، چوپائے، وحرثن، اور کھیتی. حجرن آئے محجور، ان کے معنی میں جو کیا ہے، رکے ہوئے ہے، محفوظ کیے ہوئے ہے، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے. یہ کھیتی اور یہ جانور کس کے لیے محفوظ. حجرن، حجر میں روکنا، جیسے کتاب الحجر پڑھا نہیں پڑا تم نے، جی آئے محجورن، یہ رکے ہوئے ہے، محفوظ ہے، کوئی ہمارے لیے ہم ان کے لیے کسی کے لیے کھانا استعمال کرنا جائز نہیں ہے. لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، اس کو کوئی نہیں کھا سکتا ہے مگر ہم جس کے لیے چاہیں گے اپنے گمان سے، یعنی جس کو دیں گے وہ کھا سکتا ہے، ورنہ کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے.
وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا چند مویشی چوپائے ایسے ہیں جن کے پیٹھ کو حرام کر دیا گیا، یعنی جن پر سوار ہونا حرام کیا گیا. غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیتے، ان پر سواری نہیں کرتے. سمجھے؟ جیسے کہ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام میں فرمایا گیا. وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، اور بہت جانور ایسے بھی ہے جن کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے ہیں، نعوذ باللہ، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں. افتراء علیہ، افتراء مفعول لہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ پر افطرا پردازی کے لیے، اللہ پر بہتان لگانے کے لیے یہ سب کرتے ہیں. اللہ نے ایسا کہا ہے کرنے کے لیے، وہ اپنے طرف سے کر رہے تھے. کیوں کر رہے؟ اللہ پر یہ کیا لگا رہے؟ بہتان لگا رہے، اللہ پر گھڑ رہے یہ بات، یہ سب باتیں. جس بات کو میں نے نہیں کہا اگر میری طرف منسوب کرے گا تو میری طرف گھڑنا نہیں ہوا. تو اللہ نے جن چیزوں کو مشروع نہیں کیا اس کو اپنی طرف سے مشروع کر رہے ہو. کچھ جانوروں کو رکھ رہے ہو بند کر کے، ان کے پیٹھ کو حرام کر رہے ہو، یعنی ان کے اوپر سواری حرام ہے. کچھ جانوروں کو غیر اللہ پر کرتے ہو ذبح. سیجزیہم بما کانوا یفترون، اللہ عن قریب ان کو بدلا دیں گے جو کچھ وہ افطرا پردازی کرتے تھے اس کے. وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا، اور کہتے ہیں ان جانوروں کے پیٹ کے اندر جو بچے ہیں خالصة لذكورنا، وہ ہمارے مردوں کے لیے خاص ہے، عورتوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں. اگر ان جانور کو ذبح کر کے بچہ پیٹ سے نکل گیا تو بچے کو بھی ذبح کر دیتے تھے بتوں کے نام پر، اور کہتے یہ ہمارے مردوں کا حصہ ہے، اس میں عورتوں کا کوئی حصہ نہیں ہے. ارے سمجھ رہو؟ وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، اور ہمارے بیویوں پر، ہماری عورتوں پر یہ حرام ہے. وَيَكُمْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ، اگر وہ پیٹ کے بچہ مردہ نکل آئے، اندر مر گیا ہے، اس کے بعد زندہ اس گائے کو ذبح کرنے کے بعد دیکھا کہ مردہ ہے تو کہتے ہیں فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ، اس میں مرد عورت سب شریک ہو جاتے ہیں. اگر زندہ ہے پیٹ کا بچہ تو ذبح کرتے ہیں، گائے ذبح کرنے کے بعد کہتے ہیں یہ ہمارے مردوں کے لیے، عورتوں پر کیا ہے؟ حرام ہے. لیکن یہ بچہ اگر اتفاقاً کیا نکلا؟ مردہ نکلا تو کہتے ہیں ہم سب اس کے کھانے میں کیا ہے؟ شریک ہے، مرد عورت سب کا حصہ ہے اس کے اندر. یہ سب جو تقسیم، یہ تقسیم کس نے کیا؟ اللہ میں نے کیا؟ یہ تو خود سے کر رہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ عن قریب ان کو سزا دیں گے، بدلہ دیں گے ان کے ان باتوں پر. ان کے ان باتوں کا وصف ایسی وہ بات کرنا، بیان کرنا ہے. ان کے یہ جو بیان کر رہے ہیں نا، یہ فلاں کے لیے فلاں کے لیے، یہ ان حرکت کا بدلہ کون دے گا؟ اللہ دے گا. اِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ حکمت والا ہے اور خوب جاننے والا ہے. حکمت کی وجہ سے فوراً سزا نہیں دے رہے، جاننے والا ہے خوب کون کیا کر رہا ہے، ہر ایک کی حرکت سے اللہ واقف ہے، غافل نہیں ہے. قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم، تحقیق کے برباد ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنے اولاد کو قتل کیا ہے سفہا، بیوقوفی کی وجہ سے، احمقانہ طور پر، بغیر علم، بغیر کسی علم کے. بہت سارے لوگوں نے قتل نہیں کیا، اپنے زندہ لڑکیوں کو درگور کر دیا، قتل کر دیا. اللہ فرماتے ہیں بہت برباد ہے لوگ. وحرموا، اور حرام کیا ہے، ما رزقہم اللہ، اللہ نے جن چیزوں کو ان کے لیے رزق دیا ہے، کھانے کے لیے دیا ہے، پینے کے لیے دیا ہے، انہوں نے بہت ساری چیزوں کو حرام کر دیا. حرام کیا نہیں کیا؟ صاحبہ، وسیلہ، حام، ان جانوروں کو. جی بہت سارے جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، ان کو استعمال کرنا حرام سمجھتے تھے. حرام کس نے کیا؟ تو اللہ نے حلال کیا، تم کیوں حرام کرتے ہو؟ افتراء علی اللہ،
اللہ پر جھوٹ بہتان لگاتے ہوئے لگانے کے لیے مفعول لہو اگر مانتے ہو تو انہوں نے ان چیزوں کو حرام کیا جن کو اللہ نے حلال کیا ہے. قد ضلوا تحقیق کے وہ راہ راست سے بھٹک گئے، بہک گئے راہ راست سے، صحیح راستے سے ہٹ گئے. وما كانوا مہتدین اور صحیح راستے پانے والا نہیں ہے، صحیح راستے پانے والے. وهو الذي أنشأ جنات معروشات غير معروشات. معروشات یہ عرشہ یا عرشو، عرشن سے بنا، عرشہ یا عرش نے بلند کرنا، سمجھ رہے ہو؟ اسے عرش کہاں ہے؟ نیچے ہے کیا عرش؟ عرش الرحمن کہاں ہے؟ اوپر ہے، ساتواں آسمان کے اوپر ہے. تو معروشات کا مطلب یہ ہوا جو ہمارے یہاں جو کدو کے درخت ہوتے ہیں، اوری کے درخت ہوتے ہیں، جھینگا کے درخت ہوتے ہیں، ان کے لیے چار دینا پڑتا ہے. اس چار کو اردو میں کہتے ہیں ٹٹی. کیا کہتے ہیں؟ ٹٹی، ٹاٹا یا ٹٹی، سمجھے؟ اس کو عربی میں اللہ نے فرمایا معروشات. معروش تو بعض درخت ایسے ہیں جو ٹٹی کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے. اگر مٹی میں رکھو گے پھل آئے گا تو پھل سڑ جائے گا، مٹی کھا جائے گی. پانی کو دو، کمڑا، اور کیا ہے؟ اوری، جھینگا، سسنگا، یہ کیا ہے؟ بیل والا درخت. کیا ہے؟ بیل والا درخت. ان کے لیے کیا ضرورت پڑتی ہے؟ ٹٹی کی ضرورت پڑتی ہے، چار دینا پڑتا ہے. ہمارے جمع چار کہتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ نے دو طرح کے باغات بنائے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ. اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیے جنات ایسے باغات، معروشات جو ٹڈی والے، جو ٹٹی والے ہیں. وغیر معروشات اور کچھ باغات ایسے بنائے جو بغیر ٹٹی کے، بغیر ٹٹی کے ہے. تو بغیر ٹٹی کے جو آپ کے انگور ہے نا، انگور کے درخت بالکل آپ کے کدو اور کمڑا کے درخت جیسا ہے. وہ ٹٹی کے بغیر ہوتا ہی نہیں. اس کے لیے اس طرح ٹٹی دینا، چار دینا پڑتا ہے. میں نے بھی دیکھا ہے، سمجھے؟ تو یہ تو اس کے بغیر ہوتا ہی نہیں. اور بعض درخت ایسے جو بغیر ٹٹی کے ہے، جیسے کہ خربوزہ ہے، تربوز ہے، یہ سب مٹی میں ہو جاتا ہے. سمجھے؟ جیسا کہ آپ کے کیا ہے، بلاتی کدو. ہاں. والنخل والزرع اور کھجور کو پیدا کیا، والزرع اور طرح طرح کی کھیتی پیدا کیے. ہم لوگ دھان اور چاول کرتے ہیں، دیکھو کھیت میں جا کر کتنے طرح طرح کے لوگوں نے کھیت کیے ہیں. باسمتی، بیروئن، اور کیا ہے، شائبائل، خالی جیرا، اور کیا کہ کتنے خوشبو والے ہوتے نہیں ہیں. پرانے زمانہ میں جو شائبائل جو ہوتے تھے نا، دمان کو کھلانے کے لیے، جب وہ جو وہ کیا کہتے ہیں، میدان میں جب زمین میں چاول لگا ہوا رہتا ہے اپنے درخت پر، وہاں بھی خوشبو ہو جاتی تھی. آج کل تو ایسے چاول ہے ہی نہیں، کم ہے بہت، سب ڈپلیکیٹ ہے. باریک چاول، باریک کتا تو نام سے باسمتی کیا کیا ہے. تو جب جنگلوں میں جب جاتے تھے میدان میں، دھان کے کھیت میں، تو وہاں بھی خوشبو نظر آتی تھی، خوشبو لگتی، ناکوں میں خوشبو لگتی تھی. آج کل تو چاول تو ہے لیکن وہ کوالٹی ختم ہو گئی، اس کی صفات ختم ہو گئی ہے. کیوں ختم ہو گئی ہے؟ ہم تمہارے گناہوں کی وجہ سے. مختلفاً اکلہ، اکل کے معنی پھل، جس کے پھل مختلف ہے. جس کے پھل کیا ہے؟ ایک نام ہے چاول اور اس میں کتنے کوالٹی ہے، کتنے مختلف پھل ہے. ایک آم پر دیکھ لو، آم میں کتنے کوالٹی ہے، ہر ایک کا ذائقہ کتنے الگ الگ ذائقہ کے. حالانکہ ایک ہی پانی ہے، ایک ہی زمین ہے، ایک ہی آب و ہوا ہے، لیکن اس کے درخت میں یہ ذائقہ، اس درخت میں یہ ذائقہ، اس پھل میں یہ ذائقہ، ایسا ہے نہیں.
والزیتون اور زیتون کے درخت کو پیدا کیا، بہت منافع والا ہے. والرمان اور انار، یہ بھی بہت منافع والا ہے، سمجھے، جنت کا پھل ہے. متشابہن، ایک دوسرے سے ملتے جلتے، وغیر متشابہن اور ایک دوسرے سے بغیر ملتے جلتے، دونوں طرح کے ہیں. کلوا من ثمرہ، اللہ فرماتے ہیں اس کے پھل سے کھاؤ. اذا اثمرا، جب وہ پھلدار ہو جائے، پھل لے آئے. وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور اس کے حق ادا کرو کٹائی کے دن، اس کے حق ادا کرو. فصل کو جب توڑو گے، دان کھاٹو گے، پھل توڑو گے، تو اس کا حق ادا کرو کا مطلب یہ فقراء اور مسکینوں کو دیا کرو. حضرات علماء فرماتے ہیں اس سے مراد عشر ہے. پیداوار کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، جس طرح سے سونے چاندی اور مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اس طرح پیداوار کی، زمین سے کل وہ کیا ہے، اللہ نے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ. زمین سے جو پیداوار آتا ہے، چاول، دھان اور جتنے بھی فصل ہوتے ہیں، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے. اس کو عشر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عشر کہتے ہیں. اگر تمہارے پیداوار میں قدرتی پانی نے سیراب کیا، پانی لگانے کی ضرورت نہیں پڑی، خرچہ نہیں لگا، مشین لگانے کی ضرورت نہیں پڑی، تو اس پیداوار میں سے تم 10واں حصہ عشر نکال کر فقراء کو دے دو، مدرسوں کو دے دو. اور اگر تم نے پانی کا خرچہ تم نے اٹھایا، تم نے یہ مشین خرچ لگایا، تو اس کے 20واں حصہ کو کیا کرو، فقراء اور مسکین مدرسوں میں دے دو. اس کو عشر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عشر کہتے ہیں. اسی کو اللہ فرماتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، حصاد کے معنی کٹائی کے دن اس کا حق ادا کر دو، اس کا حق دے دیا کرو. وَلَا تُسْرِفُوا، اور اسراف خرچ مت کرو، حد سے آگے مت بڑھو. حد سے آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ بے جا ناجائز کاموں میں خرچ مت کرو، ناجائز کاموں میں خرچ مت کرو. اور جہاں ضرورت ہے اس سے زیادہ خرچ کرنا بھی، جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ خرچ کرنا بھی کیا ہے؟ اسراف ہے نہیں. شادیوں میں جاتے نہیں دیکھتے، ہوٹلوں میں جی دیو بشخوری دیو بعد خالی سانے سے نہیں والا اتنا جی، تو یہ اسراف ہے نا. ایک بوٹی کھا رہے ہو اور 10 بوٹی پھینک رہے ہو، ایک روٹی کھا رہے ہو 3 روٹی پھینک رہے ہو، یہ اسراف خرچ ہے، سمجھے. ناجائز کاموں میں، حرام کاموں میں خرچ کرنا بھی اسراف ہے، سمجھے. ضرورت سے زائد خرچ کرنا بھی اسراف ہے. اور حد درجہ کنجوسی کرنا بھی اسراف ہے. جتنی ضرورت ہے اتنا خرچ نہ کرنا بھی کیا ہے؟ اسراف. کو تقتیر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فرمایا انہو لا يحب المسرفین، حد سے زیادہ خرچ کرنے والوں کو، حد سے زیادہ، حد سے آگے بڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے. وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور جانوروں میں سے کچھ جانوروں کو اللہ نے کیا بنایا؟ حمولتاً، بار برداری کے لیے بنایا ہے، بوجھ اٹھانے کے لیے بنایا ہے. جیسے کہ اونٹ ہے، گڑھے ہے، بڑے بڑے بیل ہے تو بوجھ نہیں اٹھاتے. وفارشاً، اور کچھ جانوروں کو اللہ نے چھوٹے چھوٹے قد کا بنایا، جیسے کہ بکری، بکرا، بھیڑ، سمجھے، جتنے بھی بکری کی قسمیں ہیں وہ سب. فرش کیا سمجھتے تو زمین کے آتے ہیں، چونکہ وہ زمین سے بالکل ہی لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو کیا کر دیا اللہ نے؟ کیا کہہ دیا؟ فرشن کہہ دیا. یعنی چھوٹے قد کے. کچھ جانور تو بار برداری کے لیے بنایا، اور کچھ جانور چھوٹے قد کے بنایا، ان کو ذبح کر کے کھاؤ. کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کھاؤ تم ان میں سے جن کو اللہ نے تم کو دیا ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے.